السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ کچھ کہنے سننے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں، سب سے قیمتی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ ایمان کی دولت بہت قیمتی دولت، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، اور کوئی دولت اس دنیا میں اور مرنے کے بعد آخرت میں کوئی دولت کام دینے والے نہیں ہے، بلکہ ایمان کی دولت ایسی دولت ہے کہ جس کے پاس ایمان ہے تو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان کی دولت نہیں ہے، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا ہے اور اس پر اس کو یقین نہیں ہے، تو دنیا میں جتنی بھی ساری دولتیں اس کے پاس ہیں، مکان، جائیداد، گاڑی، بنگلہ، بلڈنگیں، روپیہ پیسہ، جتنی بھی دولتیں ہیں وہ بیکار ہے۔ اور اگر کسی کے پاس ایمان ہے، ایمان کی دولت سے اس افراز ہے اور اس پر یقین بھی رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں کچھ بھی نہیں دیا ہو مگر آخرت میں بھی وہ کامیاب ہے اور دنیا میں بھی کامیاب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ ہمیں جو اسلام میں پیدا فرمایا اور ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا، تو بہت قیمتی دولت۔ اور ہم لوگ ابھی جو ہے جمعہ کی نماز کے لیے اس مسجد میں تشریف لائے ہیں، اور یہ مسجد جو ہے خدا کا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھروں میں ہمیں جمع فرمایا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے بھیجا ہے۔ دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح کہنے اور ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، جو ایمان والا، جو ایمان سے دولت سے مفروض ہوا اور دو دولت سے سرفراز کیا گیا ہے، وہ ایمان والا اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جو شخص جو ایمان کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، وہ سمجھو کہ کافر ہو گیا۔ کافر کا کیا مطلب ہے؟ ایمان سے خارج نہیں ہوا مگر کفر والا معاملہ کیا۔ اس لیے کہ کافر اور ایمان والے میں فرق کیا ہے؟ نماز کے فرق ہے۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تم کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہو، کسی چیز کی بھی حاجت ہو اور تمہیں وہ چیز حاصل کرنا ہے تو ہمارے پاس آؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر تم کامیابی چاہتے ہو اور اگر تم اپنا کام بنانا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، نماز کے ذریعے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور صبر کے ذریعے ہم سے مدد طلب کرو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اگر مدد طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور مدد کرے گا، ہمیں کامیاب کر دے گا۔ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، چاہے مالی اعتبار سے ہو، جسمانی اعتبار سے ہو، چاہے اور کوئی چیز کسی ضرورت کی وجہ سے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھتے اور اپنا مسئلہ حل کر لیتے۔ آج ایمان والا ایمان کی دولت سے تو سرفراز ہے، مگر وہ جو ہے کسی دوسرے سے مانگتا ہے، کسی دوسرے کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں لیتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی کہ ہم جب بھی کسی چیز کی ہمیں ضرورت پڑے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے، مسجد میں آئے 2 رکعت نماز پڑھے، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے، اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، حج نہیں کریں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں فرض کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے فائدہ کے لیے فرض کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے نوازا۔ اگر جس کے پاس ایمان ہے اس پر اگر 15 سال ہو گیا تو اس پر نماز فرض ہو جاتا ہے، نماز اس کو پڑھنا چاہیے۔ اگر روپیہ پیسہ اس کے پاس ہے حج فرض ہو جاتا ہے، اور زیادہ روپیہ پیسہ ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے۔ مگر نماز کے لیے روپیہ پیسہ اور کسی مالدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو بھی انسان 15 سال کی عمر میں ہو گیا، یعنی کہہ لیجئے کہ بالغ ہو گیا، اس پر نماز فرض ہو گیا، اس کو 5 وقت نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، تو سمجھیے کہ وہ کفر والا معاملہ کیا۔ جس طرح کے کافر کے اوپر نماز روزہ حج زکوٰۃ کچھ فرض نہیں ہے، تو اسی طرح دنیا میں گزار رہا ہے اور زندگی گزار رہا ہے، کما رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔ اگر ہم بھی مسلمان اسی طرح کریں گے تو ہم میں اور اس میں کیا فرق ہوگا؟ اس لیے نماز کو لازم پکڑنا چاہیے، نماز کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ جتنی عبادتیں اس دنیا میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو ہے اس کا نزول فرمایا اور اس کا جو ہے حق ادا کیا اور اس کو جو فرض کیا وہ دنیا میں فرض کیا۔ جب نماز کی باری آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر وہاں جو ہے نماز کو فرض کیا۔ کتنی قیمتی چیز ہے نماز، اس لیے آج ہم لوگ مسلمان اس نماز سے دور ہیں۔ اس روزہ سے، حج سے، زکوٰۃ سے بہت سارے حضرات ہیں جس پر حج فرض ہے، حج فرض ہونے کی وجہ سے بھی وہ حج نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے اوپر اتنا مال ہے، اتنا روپیہ پیسہ ہے، حج ضرور ادا کریں، اور اگر اس کے بعد روپیہ پیسہ ہے تو اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ضرور ادا کریں۔ اس لیے کہ ہم اگر اپنے مال کو پاک صاف کرنا چاہتے ہیں،
اپنے مال کو حلال کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں. اگر زکوٰۃ ہم ادا نہیں کریں گے تو ہمارا مال پاک نہیں ہوگا, حلال نہیں ہوگا. کیوں کہ آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مال و دولت دیا ہے, دوسرے جو غریب ہیں ان کا حق آپ کے اوپر ہے. اگر آپ غریب رہتے, آپ بھی کسی کا محتاج رہتے, وہ بھی ہم کو زکوٰۃ دیتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت دیا ہے, زکوٰۃ ادا کرے, صدقہ خیرات کرے. صدقہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی آنے والی مصیبت ہے وہ ٹل جاتی ہے. اس لیے ہر انسان کو صدقہ زکوٰۃ ادا کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ. اللہ تعالیٰ بلاؤں سے, مصیبتوں سے اس کو بچاتا رہتا ہے. اور ابھی قرآن کے آیتیں جو پڑھی ہم نے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے. رسی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے, مضبوط طور پر اس کو تھام لینا چاہیے. وَلَا تَفَرَّقُوا, آپس میں متفرق نہیں ہونا چاہیے, آپس میں اختلاف کو پیدا نہیں کرنا چاہیے, آپس میں انتشار کو پیدا نہیں کرنا چاہیے, آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی چاہیے, آپس میں دل میں حسد, بغض, عداوت, دشمنی نہیں رکھنا چاہیے. یہ آج مسلمانوں کے اندر یہی خامی ہے کہ آپ ایک دوسرے سے جو ہے حسد رکھتے ہیں. حسد اور غیبت اور چغل خوری اور بہتان تراشی, اس کے لیے سخت وعید آئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, کہ اے ایمان والو بدگمانی سے بچو, غیبت سے بچو. ولا یغتب بعضکم بعضا, اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو, چغل خوری نہ کرو, ایک دوسرے کے بارے میں الٹا سیدھا نہ بولو, ایک دوسرے کے بارے میں اختلاف پیدا مت کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا, اگر تم کسی کی غیبت کرتے ہو, کسی کی چغلی کرتے ہو, تو سمجھ لو کیا وہ انسان یہ پسند کرتا ہے ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے. ایک تو بھائی اور ایک مردہ بھائی ہونا چاہیے. اگر وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھائے, تب وہ اپنے غیبت کو کر سکتا ہے. اتنی سخت وعید اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی ہے. اور حدیثوں میں بھی آیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے, کوئی انسان نیک اعمال کرتا ہے, نیک اعمال کرنے کے بعد بھی وہ اگر کسی کی حسد کرتا ہے, اپنے اوپر جو ہے بغض عناد رکھتا ہے, عداوت رکھتا ہے, دشمنی رکھتا ہے, تو کتنا نیکیاں کرنے کے بعد بھی اگر کوئی نیکی پہاڑ کے برابر بھی نیکی کیا ہو, اگر وہ حسد کرتا ہو, کسی پر ظلم کرتا ہو, کسی پر تشدد کرتا ہو, آپس میں اختلاف پیدا کرتا ہو, یا کسی سے ایک دوسرے سے لڑائی کرواتا ہو یا جھگڑا کروا دیتا ہو, تو سمجھ لے جیسے حسنات نیکی کرنے والا پہاڑ کے برابر بھی نیکی کیا ہو, تو اس کا نیکی ایسے ہی ختم ہو جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو ختم کرتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نیکی تھوڑا کریں یا زیادہ کریں, اور نیکی کو برقرار رکھنے کے لیے, نیکی کو کامیاب بنانے کے لیے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے, ایک دوسرے سے حسد نہ رکھے, بغض عداوت نہ رکھے. آپس میں بھائی بھائی میں اختلاف پیدا ہوتا ہے, اور آپس میں رشتہ داروں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. کوشش یہی کرنی چاہیے آپسی اختلاف کو دور کرے, اس کو ختم کرے. اور ختم کرنے کی سب سے اچھی چیز ہے اگر ہمارے اندر تکبر ہے, ہمارے اندر گھمنڈی ہے, ہم اس سے کیوں بات کریں گے. سب سے اچھا آسان طریقہ جو اسلام میں بتایا گیا ہے کہ جو انسان آپس میں اختلاف پیدا کرتا ہے, جو آپس میں جھگڑا فساد پیدا کرتا ہے, آپس میں دنیا پیدا ہوگی ہے, برسوں برس سالوں سال کسی سے بات چیت نہیں ہوتا ہے, اختلاف ہے. سب سے آسان طریقہ اسلام نے بتا دیا کہ اگر ہم گھمنڈی تکبر کی وجہ سے اور بغض عناد کی وجہ سے ہم اس سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں, تو ہم ہی چاہیں یا دوسرا آدمی جو ہے وہ کم سے کم چاہے ہم سے بات کر لیا جائے. سب سے آسان طریقہ اسلام نے بیان کیا کہ تم جا کے سلام کو پہل کرو. سب سے پہلے تم مجھ سے سلام کرو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جب آپ نے سلام کر دیا تو آپ کے طرف سے وہ حسد بغض عداوت ختم ہو گیا. اب اگلا آدمی کو یہ چاہیے اس کا جواب دے اور آپس میں اختلاف کو ختم کرے. اسلام نے بہت آسان طریقہ بتایا کہ آپس میں کسی وجہ سے بھی بھائی بھائی میں ہو، رشتہ داروں میں ہو، یا گاؤں گاؤں میں ہو، بستیوں میں ہو، کسی سے بھی اختلاف ہو جائے تو اس کو ختم کرنا چاہیے. یہاں تک حدیث میں آیا ہے کہ اگر اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے دو آدمی کے درمیان برسہ برس اختلاف چل رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی انسان اس نیت سے صلح کرا دے، اس نیت سے دونوں کو ملا دے، آپس میں پھر مل کر اتحاد پیدا ہو جائے گا، اتفاق آپس میں رہے گا. اس وقت اگر وہ انسان جھوٹ بھی بول دے تب بھی جائز ہے. ایسے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، مگر اس وجہ سے آپس میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے، آپس میں انتشار پیدا ہو رہا ہے. اگر آپس میں نہیں ملایا جائے تو خون خرابہ پیدا ہو جائے گا. اس کے وجہ سے اگر کوئی انسان جھوٹ بھی بول دے صلح کرانے کے لیے تو جائز ہے. ایسے جھوٹ بولنا منع ہے اس وجہ سے کہ آپس میں اختلاف پیدا نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کو حدیث پر، قرآن پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا ہم لوگوں پہ احسان کیے ہیں، اور احسان سب سے بڑا احسان یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان میں بھیجا. سب سے بڑا احسان. اگر وہ نہیں آتے تو ہم ایمان والا کہاں رہتے، ہم اسلام کو کہاں پسند کرتے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا. ہم جو ہے آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی میں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے انبیاء، آپ نے سنا ہوگا بہت سارے انبیاء آئے اس دنیا میں. ابراہیم علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، ہارون علیہ السلام آئے، بہت سارے انبیاء آئے اس دنیا میں. مگر صرف ایک نبی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمیں نبی نہ بنا بلکہ اس امتی میں پیدا کر. نبی کا کیا مقام ہے؟ نبی کے برابر کوئی انسان نہیں ہوتا. صحابہ کے برابر ہم میں سے آج جو امتی ہم لوگ جو حال کر رکھے ہیں عبادتوں کا، نمازوں کا، قرآنوں کا، اللہ رحم فرمائے صحابہ کے برابر، دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. وہ تو نبی تھے، نبی کا اونچا مقام. پھر بھی اتنا اونچا مقام ہونے کے باوجود بھی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی اے اللہ ہمیں نبی نہ بنا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں پیدا. آج جس امتی ہم ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتی میں ہیں، ہم نے کبھی تمنا کی تھی کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں پیدا فرما؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ ہمیں ایمان والا دولت سے نوازا، مسلمان گھر میں پیدا فرمایا، اس لیے ہم جو ہے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی پلا. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آسمان پہ اٹھا لیا ہے، اور قیامت کے قریب جو ہے ان کو اس دنیا میں بھیجیں گے، مگر وہ نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا مقام، کیا مرتبہ ہے، اس کو پہچانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا اس کو کرے، جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رکے، اسی میں کامیابی. ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، ہمارا کردار اچھا ہونا چاہیے، معاملات اچھے ہونا چاہیے، دوسروں کے ساتھ جو ہے آپس میں جو معاملات کرتے ہیں وہ ٹھیک ہونا چاہیے، آپس میں اخلاق ٹھیک ہونا چاہیے، آپس میں جو مل جل کر رہنا چاہیے. جو آپس میں مل جل کر رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو کامیاب کرے. اس لیے ہمیں اور آپ لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہاں آسنسول کے بغل برہنپور ہے، برہنپور سے میں تشریف لایا ہوں. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ مدرسے کا بھی تعاون کریں، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ، زکوٰۃ، للہ جو بھی آپ سے بن سکے اس مدرسے میں تعاون کریں.
اور نیکی میں کمی نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی آدمی 1 روپیہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 یا اس سے بھی زیادہ 100 روپیہ کا بھی ثواب دے سکتے ہیں. اس لیے جس سے جو ہو سکے اس مدرسے میں بھرپور تعاون کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر الدعوانا الحمدللہ.